یہ تین کام کرنے والی عورت کی کوئی عبادت، نماز، روزہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں نے زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے، اور اس کی وجہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ بہت ساری خواتین نماز پڑھتی ہیں ماشاءاللہ، اور ان کو پڑھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں ان نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ، عبادتیں کرنے کے ساتھ ساتھ، کہیں ہم سے کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری ساری عبادتیں بیکار چلی جائیں، ہماری نمازیں بیکار چلی جائیں۔ تو ان چیزوں پر بھی عورتوں کا فوکس ہونا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن اگر کسی چیز میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب و کتاب لینا شروع کر دیا تو انسان کی جتنی نیکیاں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ اپنے رب کو حساب نہیں دے سکتا۔ تو کیونکہ قیامت کے دن انسان یا تو اللہ کے فضل سے معاف ہوگا، یا پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے وہ بندہ معاف کیا جائے گا۔ کوئی بھی اپنی عبادت و ریاضت کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، بلکہ یا اللہ کے فضل سے جائے گا یا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں جائے گا۔ تو وہ کون سے کام ہیں اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت 5 کام کرتی ہوگی، 5 کام کر لے، میں ضامن ہوں، میں گارنٹی لیتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ قیامت کے دن جنت میں اس عورت کو گھر لے کر کے دوں گا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گارنٹی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ 5 کام کرنے والی عورت جب قیامت کے دن آئے گی نا، اس کو لایا جائے گا تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اللہ فرمائے گا کہ یہ عورت، اے عورت تو جدھر سے چاہے ادھر سے جنت میں داخل ہو جا۔ اتنی بڑا اس کا اعزاز قیامت کے دن کیا جائے گا۔ اب وہ 5 کام ہے کون سے؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو۔ اب میں یہ بات بتائی ان لوگوں کے لیے رہا ہوں جو عورتیں نماز پڑھنے والی ہیں، تو نماز اس سے ہٹا دیجئے کیونکہ وہ عورت نماز پڑھتی ہے۔ دوسرا، رمضان کے روزے رکھتی ہو تو رمضان کے روزے رکھتی ہو اور نماز پڑھتی ہو، یہ اور زکوٰۃ ادا کرتی ہو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا پرسنل مال دیا ہے تو۔ یہ 3 کام کا تعلق ہے حقوق اللہ سے، اللہ کے حقوق سے۔ اور چوتھا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت بد کردار نہ ہو، یعنی اس کا نیچر خراب نہیں ہونا چاہیے، اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ یہ 5واں کام ہے، شوہر کی فرما بردار ہو اور بائی نیچر بہت اچھی ہونا چاہیے، یعنی کہ غلط اس کے تعلقات، ناجائز تعلقات کسی سے نہ ہو۔ تو جو عورت یہ 5 کام کرے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب اس کو لایا جائے گا تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اللہ فرمائے گا اے عورت تو جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا۔ ایک بڑی عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ ایسی عورت کے بارے میں قیامت کے دن ہوگا کیا؟ قیامت کے دن ایک نور اٹھے گا، سارے لوگ سجدے میں گر جائیں گے، تو اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندو تم نے سجدہ کیوں کیا، تم سجدے میں کیوں گئے؟ تو بندے کہیں گے کہ مولا میں نے تجھے دیکھا۔ اللہ فرمائے گا میں تو ابھی پردے سے باہر ہی نہیں آیا، تم نے مجھے کہاں سے دیکھ لیا؟ تو لوگ کہیں گے مولا یہ نور کیسا تھا، پھر جو اتنی روشنی تھی یہ کیسی تھی، کس کی تھی، تو نہیں تھا تو پھر یہ کیا تھا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ اے لوگوں دنیا میں یہ ایک عورت تھی، جب اس کا شوہر تھکا ماندہ پریشان ہو کر گھر پہ آتا تھا تو یہ اس کو دیکھ کر مسکرا دیتی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب خاوند تھکا ماندہ پریشان ہو کر گھر میں آئے اور اس بیوی اس کو دیکھ کر مسکرا دے تو شوہر کی آدھی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، وہ اسے لگتا ہی نہیں کہ ہم نے پورا دن جتنی محنتیں کی اس کی ایک مسکراہٹ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ یہ دنیا میں ایک عورت تھی، جب اس کا شوہر تھکا ماندہ پریشان ہو کر گھر پہ آتا تھا تو اس کو دیکھ کر مسکرا دیا کرتی تھی۔ اس عورت کا مسکرانا اکٹھا ہوتا رہا، ہوتے 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 وہ ایک نور بن گیا۔ اس عورت نے تمہاری جانب اپنے قدم کو بڑھایا ہے، اور اس کے قدموں سے جو نور اٹھا ہے جس کو تم میرا نور سمجھ رہے ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس عورت کو اجازت دے گا کہ تم بھی سفارش کرو۔ تو ایسی عورتوں کو بھی قیامت کے دن سفارش کرنے کی اجازت دی جائے گی، یہ عورتیں پھر سفارش کریں گی۔ تو دیکھیں کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے ان عورتوں کے لیے جو شوہر کی فرما بردار ہیں اور شوہر کے لیے ساری چیزیں کرتی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اور اگر ان 3 کاموں کو خراب کر لیا، شوہر کی نافرمانی کرنے لگی، زبان درازی کرنے لگی، بد کردار ہو گئی، تو اس کی ساری عبادتیں، نمازیں، روزے سب کے سب اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے، پھر اس کی کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہوگی، اور یہ چیز اس کو قبر میں ہی اس کو محسوس ہونے لگتی ہے۔ قبر، کیونکہ اگر انسان نیک ہے
تو موت کے وقت ہی اسے پتا چل جاتا ہے، کیونکہ اتنی نرمی سے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، قبر میں بڑی سکون سے رکھا جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے آنے والی منزلیں ہماری کیسی ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اور اگر انسان گناہگار ہوتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو موت سے ہی، قبر سے ہی اس کو پتا چل جاتا ہے کہ آنے والی منزلیں ہماری کیسے ہونے والی ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کو عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جو عورت 5 کام کرتی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں گارنٹی لیتا ہوں کہ قیامت کے دن اس کو جنت میں گھر لے کر کے دوں گا۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، نمبر 2، رمضان میں روزے رکھتی ہو، نمبر 3، اگر اللہ نے پرسنل مال دیا ہے تو اس میں سے زکوٰۃ دیتی ہو، نمبر 4، اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، نمبر 5، بد کردار نہ ہو۔ جو عورت یہ 5 کام کرے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب اس عورت کو لایا جائے گا تو جنت کے 8 دروازے اس عورت کا استقبال کریں گے، اور اللہ فرمائے گا اے عورت تو جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا۔ ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے، چل رہا ہے، تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں، جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، جن کے رہنے کا بھی کوئی پروپر کوئی ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں، جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے، کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ، بغیر کسی چندے کے بنا ہے، جو اللہ نے مجھ سے کام لیا، میں نے خود کام کیا، اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے، آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس میں اس کار خیر میں تعاون کریں، اس کام میں حصہ لیں، تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو مشن ہے، یہ کمپلیٹ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے۔